ستا کر دے کرم دی ایک نظر کر دے خدا ستا کر دے کرم دے ایک نظر کر دے چمک جاوے میری قسمت دتارا یا رسول اللہ چمک جاوے میری قسمت دتارا یا رسول اللہ اور تیرے باجو کیڑا وڈدا خزانے کیڑا وڈدا خزانے میرے مولا دے غریبان تیرا ملیا دوارا یا رسول اللہ شفاعت ہے جیلانی دی نظارہ تیرے روزے دا شفاعت ہے جیلانی دی بنا ڈٹھیا مر جاوے بیچارہ یا رسول اللہ بنا ڈٹھیا نہ مر جاوے بیچارہ یا رسول اللہ تیرے باجوں نہیں ہونا گزارا رسول اللہ گناہگار ہے تیرا سہارا یا رسول اللہ کریم دی حمد و ثنا پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس تے درود و سلام دا نظرانہ مشکل بعد اللہ تعالیٰ آپ کو سنت بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ سے سمجھے سن سنا کے سنتے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے تو حضرات محترم آج کا جلوس مبارک اس کے اندر جو ہمارا موضوع ہے وہ نماز کی فضیلت ہے
کیونکہ میرے اور آپ کے غمخوار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ قیامت والے دن اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامت الصلاۃ، کہ قیامت والے دن سب تو پہلے بندے کو جڑا سوال ہوئے گا وہ نماز دا ہوئے گا۔ انسان اس دنیا تے آیا، 4 دن کی زندگی گزاری، پھر روح پرواز کر گئی، پھر گھر والے رشتہ دار غسل دیندے نے، کفن پہناندے نے، کفن پہنا کے قبر دے اندر وہ 4 دیواراں دے اندر بندے نو لٹا کے مٹی پا کے پھر واپس آ جاتے ہیں۔ کوئی بندے دے نال جاندہ نہیں، اکلیاں جانا ہے، اور اس قبر دے اندر جس دے اندر کوئی چراغ نہیں ہے، کوئی روشنی دا انتظام نہیں، کوئی پنکھے دا انتظام نہیں، کوئی کھڑکی نہیں ہوئے گی، اس قبر دے اندر، اس قبر اندھیری دے اندر پہنچنا ہے۔ رشتہ داراں نے، بہن بھائیاں نے، سب نے مٹی پا کے واپس آ جانا ہے۔ پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے پھر بندے کو 2 فرشتے آتے ہیں قبر دے اندر، 2 فرشتے آنیں گے، آ کے سوال کریں گے، دس بے من ربو کا تیرا رب کون ہے؟ من ربو کا تیرا رب کون ہے؟ ما دینو کا تیرا دین کیے، اور ما کنت تقول فی ھذا الرجل، اجڑا سونی صورت والا تیرے سامنے کھڑا ہے نا، 10 دنیا دے بارے کی کہندا ہوندا سی۔ 3 سوال ہون گے، اور ایک حدیث مبارکہ یہ بھی ہے کہ صرف آخری سوال میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے بارے ہوئے گا۔ کیوں کہ ایک تیسرا سوال، آخری سوال بڑا عام ہوتا ہے، اور یہ بھی آخری سوال بڑا اہم سوال ہے، کیونکہ جیڑا میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرتا ہوئے گا، میرے آقا نال پیار کرتا ہوئے گا، اور رب العالمین نو بھی مندہ ہوئے گا، او دا دین بھی صحیح ہوئے گا، او دا دین بھی اسلام ہوئے گا، کیونکہ جیڑا کہے گا میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے بارے نزیبہ کلمات آکھے، میرے آقا دی شان نو نہ مننے، میرے آقا دے کمالات نو نہ مننے، میرے آقا دے معجزات نو نہ مننے، پھر او بندے دا دین قبول نہیں ہوئے گا۔ وہ بندہ رب نو مننے تو اے بھی اس کا قبول نہیں ہوئے گا، کیوں بے شک رب نو جتنا مرضی من لے، جدوں تک میرے آقا دی شان نو نہیں مننے گا، پھر رب العالمین نو مننا بھی قبول نہیں ہوئے گا۔ دین تے بے شک جتنا مرضی عمل کر لے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی شان نو نہیں منے گا، تے پھر اس کا دین تے عمل کرنا بھی قبول نہیں ہوئے گا۔ تو حضرات محترم، جدوں 3 سوال ہون گے، تیسرا سوال جڑا میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا غلام ہے، میرے آقا دا کلمہ پڑھن والا ہے، اور میرے آقا دے نال محبت تے پیار کرن والا ہے، جدوں او دے اگے سوال ہوئے گا تے او کی آکھے گا؟ میں تے اے او اللہ دے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنہ دا دنیا تے میں گیت گاندا رہا، دنیا تے میں انہاں دے گیت گاندا رہا۔ تے پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے قلم اٹھایا تو آپ فرماتے ہیں جدو یہ سوال ہوئے گا کہ سونے نورانی شکل والے دے بارے دنیا تے کی کہندا ہوندا سی، تے آپ نے جو کمال کیتا، قلم اٹھایا، کمال کر دیتا کہ اس صورت نو میں جانا تھا، اس صورت نو میں جانا سچ
الحمدللہ اتنے بھی یہی گل کر رہے ہو قبر کے اندر بھی جائے اتنے منکر نکیر آگے جب سوال کریں گے ما کنت تقول فی ھذا الرجل جڑا سامنے نورانی شکل والا جنا سونے تیرے سونے اس نے جمال والا تیرے سامنے تشریف ہمارے دنیا دے نہ دے بارے کی کہتا دی میں ساریاں چیزاں اسی سارے ہی گل کریں گے کہ اس صورت نو میں جانا اس صورت نو میں جانا جانا تھک جانے جانا کا سجا تیرا گردی میں شانہ جس شان تو شانہ سب بڑیاں اسی دے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیا شانہ سن کے دے ہی کہنے دی کہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ حضرات محترم قبر دے اندر جیڑا میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محبت کرنے والا ہے پیار کرنے والا ہے قبر دے اندر اس سے سوال دا جواب یہی دے گا کہ میں تے ساری زندگی اس سے محبوب نہ لیتے پیار کرتا رہے ہیں ساری زندگی اپنے آقا دے پیار دے اندر گزاری ہے حضرات محترم میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں یہ دنیا تے زندگی اسی گزار رہے ہیں یہ عالم دنیا ہے پھر قبر دی زندگی ہے اور قبر دی زندگی تو لے کے قیامت تک عالم برزخ ہے عالم برزخ کے اندر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے صرف 3 سوال ہوں گے اور اس سوال عقیدے دینے یہ سوال کی نے عقیدے دینے جس بندے دا عقیدہ صحیح ہوئے گا وہ انہاں 3 سوالوں کا جواب صحیح دے گا جیڑا 3 سوالوں کا جواب صحیح دے گا آخری سوال جیڑا بڑا عام سوال ہے جدوں او دا جواب صحیح طریقے نال دے گا تو پھر وہی قبر جنت دی کیاریاں دے وچ کیاری بن جائے گی وہی قبر رب العالمین فرمائے گا فرشتوں یہ تو میرے محبوب نال پیار کرنے والا ہے میرے محبوب نال محبت کرنے والا ہے یہ مینوں بھی مندا ہے یہ دین تے عمل بھی کرتا رہا ہے کیونکہ میرے محبوب نال پیار کرنے والا ہے سیاست دی حدیث مبارکہ ہے کہ یہ آخری سوال ایک جگہ تے صرف ادھا ہی پوچھیا جائے گا کہ ما کنت تقول فی ھذا الرجل 10 سرکار دے بارے دنیا تے کی کہندا سی تے جدوں سرکار دے بارے بندہ صحیح جواب دے گا تے پہلے سوال آٹومیٹک ٹھیک ہو جان گے تو میں عرض کر رہا سی قبر دے اندر صرف عقیدے دے بارے پوچھیا جائے گا یہ دا عقیدہ صحیح ہوئے گا یہ دا عقیدہ صحیح ہوئے گا سچا ہوئے گا میرے آقا نال محبت کرن والا ہوئے گا تو پھر او تے صحیح جواب دے گا وہ جواب صحیح دے گا لیکن میدان معاشر دے اندر ایک قبر تو لے کے قیامت تک تو دوسرا میدان معاشر دے اندر جدوں سور پھوکیا جائے گا پھر قبراں دے وچوں سارا دی قبراں کھلن گیاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب تو پہلے میری قبر شک ہوئے گی سب تو پہلے میں باہر آواں گا اور میرے تو بعد میرے پیارے یار غار سیدنا صدیق اکبر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی قبر انور شک ہوئے گی اور میدان معاشر دے اندر قبر دے اندر صرف عقیدے دا سوال باقی اور کوئی سوال ہے نہیں ہوئے گا لیکن میدان معاشر دے اندر عقیدے دا سوال نہیں ہوئے گا اتھے پوچھیا جائے گا سب تو پہلے
نسائی شریف کی حدیث مبارکہ ہے، ابو داؤد شریف مشکات شریف کے اندر یہ چیز موجود ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اول ما یحاسب به العبد یوم القیامت الصلاۃ، میدان محشر کے اندر سب تو پہلے جڑا سوال ہوئے گا وہ نماز دے بارے ہوئے گا۔ جدی نماز ٹھیک ہوئے گی باقی بھی پھر آسانیاں پیدا ہو جان گیا۔ تو جدی نماز ہی تندرست نہ ہوئی، جدی نماز ہی صحیح نہ ہوئی، جدی نماز دے اندر بھی بڑیاں غلطیاں ہوئیاں، نماز بھی پوری نہ ہوئی، نماز مکمل نہ ہوئی، جس طرح آج دیکھو آج کچھ ایسے نیک لوگ نے، برگزیدہ نے، اللہ دے پیارے نے، جڑے فرض نماز ادا کر دینے، واجب ادا کر دینے، سنت ادا کر دینے، نوافل ادا کر دینے، لیکن کچھ ایسے نے جڑے فرض پڑھ دینے، واجب پڑھ لیا، سنت پڑھ لیا، نفلانو چھوڑ دیتا، چھوڑ دیتا۔ کچھ ایسے نے جڑے صرف فرض پڑھ دینے، کچھ ایسے نے جڑے صرف بولو نا صرف فرض پڑھ دینے، لیکن اس طرح نہیں، فرض بھی ضروری نے، سنتا بھی ضروری نے۔ نفل پڑھو گے، جتنے نفل ادا کرو گے اتنا اللہ تعالیٰ زیادہ جو ثواب عطا۔ کیونکہ ایک مثال ہے، اگر بندہ کسی فیکٹری کم کرتا ہے نا، سارے کم کر دینے، کچھ بھی ایسے نہیں، ایک بندہ جڑا اوور ٹائم لگاتا ہے، حالانکہ اوور ٹائم دی انہوں مزدوری دیتی جاتی ہے، لیکن سارے دستے نے کہ یار فلاں بندہ بڑا محنتی ہے، وہ 8 گھنٹے بھی لگاتا ہے، تے 8 گھنٹے تو بعد وہ اوور ٹائم ہی لگاتا، حالانکہ محنت اس نے مل جاتی ہے، لیکن سارے یہی گل کرتے ہیں یار ہے بڑا محنتی، ہے بڑا محنتی۔ تے اسی طرح فرض نے ضروری نے، فرض ادا کرنے نے، جڑا بندہ نوافل ادا کرے گا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمانے علی شان، یہ بھی حدیث مبارکہ نسائی شریف اور مشکات شریف کے اندر موجود ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رب العالمین فرمائے گا فرشتیوں میرے بندے دے نامہ اعمال دا رجسٹر کھولو نا، تو آدھو سیرہ توجہ فرمانے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلام رب العالمین فرمائے گا فرشتیوں میرے بندے دے نامہ اعمال رجسٹر کھولو، نامہ اعمال بیکھو اے دے اندر کیا نمازہ پوریاں ہیں کہ نہیں، نمازہ پوریاں ہیں کہ نہیں، نامہ اعمال کھولیا جائے گا، رجسٹر کھولیا جائے گا، جب رجسٹر کھولیا جائے گا فرشتہ آیت کرے گا یا رب العالمین اے دے فرض بھی تھوڑے نے، اے دے فرض کی نے، اے دے فرض تھوڑے نے، رب العالمین دی رحمت آواز دے گی اے فرشتے ذرا پھینکے دے نامہ اعمال اندر کیا نوافل بھی ہے کہ نہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے علی شان رب العالمین فرمائے گا فرشتے میں اے نامہ اعمال اندر نوافل ہے کہ نہیں، فرشتہ کرے گا یا اللہ کیا نوافل بھی ہے، رب العالمین فرمائے گا اگر نوافل ہے تو فرضاں دی کمی پوری فرما دے، فرضاں دی کمی پوری کر دے۔ تو جیڑا بندہ نوافل پڑھے گا ہی نہیں، فرض پڑھے بس سنتا ہی نہیں، ایسے دوست ہیں آج بھی جمعۃ المبارک جنہاں نے سب تو آخر تے آنا ہے تے دروازے دے قریب ہونا ہے، بس سلام پھرن دی دیر انہاں دے کول دعا منگن دا ٹائم نہیں ہے۔ اے کیے کہ کچھ بھی نہیں ہے، صرف اسی دین تو دور ہو چکے ہیں، دین نال ساڈی محبت ہے نہیں ہے۔ اور میں حدیث مبارکہ پڑھ رہا تھی، یہی آیات مبارکہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر کہ بے شک نماز برائی اور بے حیائی کاموں سے روکتی ہے۔ آج ہم نماز بھی ادا کرتے ہیں، چغلی بھی کرتے ہیں، غیبت بھی کرتے ہیں، نماز بھی ادا کرتے ہیں، چوریاں بھی کرتے ہیں، جاتے ہیں دودھ میں پانی بھی ملاتے ہیں، ایسے ہی ہے نا، نماز بھی ادا کرتے ہیں، برے اعمال بھی کرتے ہیں، بے حیائیوں والے کام بھی کرتے ہیں، لیکن حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ جدوں وضو فرماندے سی نا تے چہرے دا رنگ سرخ ہو جاندا سی، اور حضرت علی المرتضی
آپ کا رنگ سرخ ہو جاتا سی. کسی نے پوچھا پیارے امیر المومنین رنگ تبدیل کیوں ہو جاتا ہے؟ آپ نے فرمایا تو نہیں جانتا کہ میں کس احکم الحاکمین دی بارگاہ دے اندر کھڑا ہونے والا ہوں. اسی تے نماز ادا کرتے ہیں سانو دنیاوی خیال حساب کتاب نماز دے اندر باقی کام اور سانو گل بار یاد نہ بھی آوے تو نماز دے اندر یاد آ جاندی ہے. ساڈی نماز اس طرح دی ہے لیکن اے جڑیاں نمازاں اسی پڑھ رہے ہیں اے دے وچ نماز نے بے حیائی برے کاماں تو روکنا نہیں. پھر خیال کرو اپنی نماز نو صحیح کرو. نماز اس طرح پڑھو جس طرح رب العالمین نے حکم فرمایا. نماز کا رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر 700 تو 750 مرتبہ نماز کا حکم فرمایا. نماز قائم کرو. نماز قائم اس کا معنی کی ہے پڑھنے کا حکم نہیں فرمایا. نماز قائم کرو یعنی اس بندے دی تکبیر اولا فوت نہ ہوئے. پھر اے بھی نہیں کہ ایک نماز پڑھے تو دوسری چھوڑ دے وے, دو پڑھے تیسری چھوڑ دے وے. نمازاں 5 فرض نے, نمازاں 5 فرض نے اور قائم کرن دا رب العالمین نے حکم فرمایا. پڑھ کے امام الانبیاء نے دس دیتی کہ رکوع اس طرح کرنا ہے, قیام اس طرح کرنا ہے, سجدہ اس طرح کرنا ہے. اللہ کے مطلب ساری نماز کا طریقہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے دسیا ہے کیونکہ سادہ یہ عقیدہ ہے کہ نماز امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی اداواں دا نام نماز ہے. میرے آقا دی اداواں دا نام نماز ہے. جدوں اسی قیام کریں گے پتہ چلے گا میرے آقا نے قیام اس طرح کیتا ہے. رکوع کریں گے کس طرح, جس طرح میرے آقا نے قیام رکوع کیتا ہے. پھر سجدہ کریں گے کس طرح میرے آقا نے سجدہ کیتا ہے. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ایسے آیات مبارکہ دی تفسیر دے اندر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماندیاں نے جدوں اذان ہوندی سی تے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا رنگ بھی اس طرح ہو جاتا سی اسی پہچان نہیں سی سکتے. کیوں؟ آج سانو تے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے بھی فرمانے نا کہ نماز اس طرح پڑھو کہ تسی سمجھو سانو اسی رب العالمین نو ویکھ رہے ہیں. اسی رب العالمین نو ویکھ رہے ہیں. اگر اتنی ہمت نہیں, اتنی طاقت نہیں تو پھر اے تو یاد رکھو نا اسی نماز ادا کر رہے ہیں اور رب العالمین سانو ویکھ رہے ہیں. اگر پہلی گل نہیں تو دوسری ہو سکتی ہے کہ نہیں. وہ وحدہ لا شریک ویکھ رہے ہیں لیکن اسی نماز ادا کرتے ہیں. کس طرح نماز ادا کرتے ہیں؟ کوئی فکر نہیں, خشوع و خضوع نہیں ہے. اگر کوئی اگے بچہ لگ جائے وہ تو پتہ چل جاتا ہے. لیکن پیارے علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم آپ دی جنگ دے اندر تیر لگا نا تو صحابہ کرام کھچنے لگے. بڑی تکلیف ہوئی. میرے آقا نے فرمایا میرے غلاموں ٹھہر جاؤ. علی جدو نماز ادا کرے نا ادو تیر کر لینا. پیارے علی المرتضی نے نماز شروع کی تھی, صحابہ نے تیر کر لیا. پیارے علی المرتضی کو پتہ ہی نہیں چلے. تو آدھو صدر توجہ فرمانا جنہیں خشوع و خضوع دے نال نماز ادا کر دینے, نماز بھی ادا کر دینے, صدقہ خیرات بھی ادا کر دینے, 5 وقت دیا نماز ادا کر دینے. کچھ ایسے خوش نصیب لوگ بھی نہیں جنہیں شراک بھی ادا کر دینے, چاشت بھی ادا کر دینے, اوابین بھی ادا کر دینے, تہجد بھی ادا کر دینے, فرض سنت نوافل ادا کر دے رہے دینے. پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمانے علی شان پھر رب العالمین فرمائے گا اگر دے فرضوں دے در کمی ہے دے ویک نوافل ہے کہ نہیں. یا اللہ نوافل ہے جدو نوافل ہوں گے پھر رب العالمین فرمائے گا کہ دے فرضوں دی کمی نفل نال پوری فرما دے. فرضوں دی کمی نفل نال پوری فرما دے. اللہ دے مدرم جدو نفل نال فرضوں دی کمی پوری ہو جائے گی پھر رب العالمین سند عطا فرمائے گا. رب العالمین دی رحمت آواز دے گی اے فرشتوں انہیں نو جنت اندر داخل فرما دیو. اس سے میں راضی ہو گیا ہوں, میں اس سے راضی ہو گیا ہوں, میں اس سے راضی ہو گیا ہوں. اللہ دے مدرم امام الانبیاء صلی اللہ
علیہ وسلم دے غلاموں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نال پیار کرن والے میرے آقا نال محبت کرن والے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگلے بخاری شریف کی حدیث مبارکہ اور ہے بھی حدیث قدسی اس نو آکھ دے کیونکہ کلام رب العالمین دا ہوئے اور زبان تیرے تے میرے محبوب دی ہوئے بخاری شریف کی حدیث مبارکہ اور حدیث قدسی انہوں آف دینے کہ کلام رب العالمین دا ہوئے تے زبان تیرے تے میرے بولو نا تیرے تے میرے محبوب دی ہوئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما دینے توڑا رب فرما رہے آئے توڑا رب فرما رہے آئے کہ جدو بندہ میرا نوافل ادا کرتا ہے لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احببتو جدو میرا بندہ نفل پڑھ کے میرا قرب حاصل کر لیتا ہے میرے قریب ہو جاتا ہے پھر میں دے نال پیار کرن لگ پینا ساڈے کول تے فرض پڑھن دا ٹائم نہیں ساڈے کول بولو نا نماز پڑھنی چاہیے کہ نہیں اللہ کا حکم ہے محبوب دا فرمان ہے نماز پڑھیا کرو نماز پڑھیا کرو پھر نماز پڑھ کے غرور تکبر نہ کریا کرو اسی ایک نماز پڑھ لی ہو میں نماز پڑھ لی فلانے تو نہیں پڑھتا جڑا بھائی نہیں پڑھتا انہوں دعوت دے محبت نہ دے دعوت پیار نہ دے دعوت کہ اسی کلمہ پڑھیا اسی مسلمان اللہ دا بھی حکم ہے نماز پڑھو محبوب دا بھی فرمان ہے نماز ادا کرو بھلیا نماز پڑھیا کر تو ادھر رب العالمین فرما رہے آئے جب میرا بندہ نفل پڑھ کے میرا قرب حاصل کر لیندہ پھر میں او نال پیار کرن لگ پینا ہوں میں او نال محبت کرن لگ پینا ہوں یا اللہ جدو تو پیار کرتا ہے جدو تو محبت کرنا ہے پھر انہوں شانہ کی عطا کرتا ہے پھر انہوں شوقہ کی عطا کرتا ہے پھر انہوں مقام کی عطا کرتا ہے حضرات محترم میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب العالمین فرما رہے آئے فَقُلْتُ السَّمَعُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ جدو میرا بندہ میرے قریب ہو جاتا ہے میں اسے کن بن جانا ہوں جدو نالو سنتا ہے میں اسے کن بن جانا جدو نالو سنتا ہے پھر تھے ہی گل مکمل نہیں ہوئی فرمایا میں اسے اکھاں بن جانا ہوں جدو نالو ویکھدا ہے میں اسے ہاتھ بن جانا ہوں جدو نالو پکڑدا ہے میں اسے پیار بن جانا ہوں جدو نالو چلدا ہے لیکن کی کرنا پڑے گا فرض دے پڑھنے سنتا بھی پڑھنی آنے واجب بھی ادا کرنا ہے نوافل بھی ادا کریا کرو نوافل بھی ادا کریا کرو وہ نہیں دے منے ایمیں رکھ دیتے نے نہیں ایمانے ایمیں نہیں رکھے علماء کرام نے ایمیں نہیں رکھے مفسرین کرام نے ایمیں نہیں رکھے وہ جان دے دی میرا رب العالمین دا فرمان علی شان ہے جدو میرا بندہ نفل پڑھ کے میرے قریب ہو جاتا ہے پھر میں دے نال پیار کرن لگ پینا جدو اللہ پیار کرے نا تے پھر بندہ ایتھے پہنچدا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون پھر وہ اللہ دا بندہ بن جاندا ہے پھر وہ اللہ دا بندہ دیکھو نا عام مثال دے دینا کوئی بندہ چنگا کام نہ کرے تو ان کی کہی دا بندہ بنا ہے یعنی کہ چنگا کام کرنا بندے دا کام ہے جڑا ماڑا کام کرنا بندے دا کام نہیں ہے اللہ نے جدو منع فرمایا ہے تو پھر بھی بندہ ماڑا کام کرے تو پھر نماز ادا کرنی چاہیے نا اسی اللہ دے بندے ہیں اسی اللہ دے بندے ہیں اسی اللہ نو مندے ہیں لیکن اللہ دے جڑے احکامات نے انہاں تے بھی عمل کریا کرو انہاں تے بھی عمل کریا کرو انہاں تے عمل کریں گے اللہ بھی راضی تے ہو دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم راضی آدھو صلی اللہ علیہ وسلم آخری حدیث مبارکہ پیش کر دینا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلام بنال بڑی محبت فرمائی بڑا پیار فرمایا ہے ایک دن غلام بھی نال چل دیا خدا کا موسم
باہر جنگل کے اندر تشریف لے گئے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت کی ٹہنی نو پکڑیا ہے درخت کی ٹہنی نو پکڑ کے اس نو ہلایا ہے پتے زمین تے گرن لگ پے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے غلاموں ویکھ رہے ہو نا درخت دے پتے زمین تے گر رہے ہیں ہاں سونیا یا رسول اللہ اسی ویکھ رہے ہو میرے آقا نے فرمایا جدو میرا غلام میرا امتی میرا کلمہ پڑھن والا جدو خشوع و خضوع دے نال نماز ادا کردا ہے جدو خشوع و خضوع دے نال صحیح لگن دے نال دل دے اندر کوئی اور خیال نہیں اے نہ خیال اسی تے سانو تے اسی تے مسجد دے اندر آئیے نا تو سانو موبائل بند کرنا یاد نہیں رہندا وہ یاد نہیں رہا یار ہن ویکھ نا تو مسجد دے اندر آ رہے ہیں تے اے چیز تینوں یاد نہیں رہی تے اے تینوں یاد ہونا چاہیے کہ میں ہن بادشاہاں دے بادشاہ دی بارگاہ دے اندر کھڑا ہون لگا تے غرور تکبر نال نہیں عاجزی نال انکساری نال نماز ادا کرنے لگا اور اللہ دا ذکر کرنے لگا اللہ دا شکر ادا کرنے لگا تو آج سر توجہ فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو میرا غلام میرا امتی میرا کلمہ پڑھنے والا جو نماز ادا کرتا ہے میرے غلاموں جس طرح درخت دے پتے گر رہے ہیں اس طرح اللہ دے گناہاں نوں معاف فرما دیندا ہے جس طرح درخت دے پتے گر رہے ہیں اس طرح دے گناہ جھڑ جاندے ہیں اللہ دے محترم اللہ تعالیٰ نے یہ شان عطا فرمایا ہے اگر گناہ جھڑ رہے ہیں تو کس وجہ تو امام الانبیاء دا کلمہ پڑھیا ہے میرے آقا دے نال نسبت ہو گئی ہے تو اللہ نے کرم فرما دیتا ہے میرے بھی بڑی گل ہے وہ بھی بڑا خوش نصیب ہے جناب فرض بھی ادا کرتا ہے سنت بھی ادا کرتا ہے نوافل بھی ادا کرتا ہے ہر عبادت کرتا ہے جدا اللہ نے حکم فرمایا ہے اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا ہے اسی اللہ کے احکامات پہ عمل کریں گے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو مننا گے اللہ بھی راضی ہو دے محبوب بھی راضی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ جدو سی اللہ دے احکامات مننا گے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے احکامات مننا گے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر اللہ جنت عطا فرمائے گا پھر کی ہے خوشخبری ہے جدو احکامات تے عمل کرو گے پھر اللہ کریم تو انہوں جنت عطا کر دے گا پھر کیوں نہ کبھی ہے کہ بھائی جان نے فرمائش بھی کی دیئے غوثیہ بات جو تشریف لے آئے نے کہتے ایک مرتبہ کسی پہلے بھی پڑھیا سی آج پھر مہربانی فرما دو سارے مل کے محبت نال پڑھنا ہے آقا ایسے حالات نہ تھے کہ میں جاتا جنت آقا نے کتنا کرم فرمایا فرمایا نماز ادا کرو تو پھر میرا امتی جدو نماز ادا کرتا ہے نا تو پھر اس طرح گناہ جھڑ دینے جی میں درخت دے پتے جھڑ رہے نے میرے آقا نے سانو دسیا تے اسی کوشش کرنی چاہیے نماز ادا کرنی چاہیے نماز ادا کریں گے اللہ بھی راضی ہو دے محبوب بھی راضی پھر مل کے آقا ایسے حالات نہ تھے کہ میں جاتا جنت مل کے ذرا محبت نال آقا ایسے حالات کہ میں جاتا جنت آقا ایسے حالات نہ تھے کہ میں جاتا جنت بچ گیا نار سے میں آقا تیرے فرمانے سے آقا بچ گیا نار سے میں سے آقا بچ گیا
جرم کیا جانے انجانے سے اگر خطا معاف ہوئی تیرا بن جانے سے اگر خطا معاف ہوئی تیرا بن جانے سے۔ نماز پڑھیا کرو، نماز 5 وقت دی نماز ادا کریا کرو۔ نماز فرض ہے، یہ کسی حالت دے وچ بھی معافی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سارے نماز